اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس کی قدرتیں ہماگیر ہیں، جس کی حکمتیں بے مثال ہیں، جو اپنی شان ربوبیت کے اظہار میں بڑا ہی فیاض اور کریم ہے۔ تمام تر درود و سلام اس ذات والا صفات کے لیے ہیں جو انتخاب پروردگار ہیں۔ شوال المکرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ابھی ہم نے ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے لطف اٹھایا ہے، اور یہ رمضان شریف کا پورا مہینہ ہم اہل اسلام کے لیے ایک ریفریشر کورس کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہمیں اللہ کی طرف سے بے شمار انعامات نصیب ہوتے ہیں۔ پہلا انعام تو رضائے الہی اور رضائے مصطفیٰ نصیب ہوتی ہے، دوسرا ہمیں تقوی نصیب ہو جاتا ہے، پرہیزگاری نصیب ہو جاتی ہے، تیسرے نمبر پر ہمارا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے۔ تزکیہ نفس کا مطلب ہے کہ ہمارا نفس گناہوں کی آلائشوں سے اور نحوستوں سے پاک صاف ہو کر اللہ کی عبادت کا خوگر بن جاتا ہے، اور ایک اور انعام یہ ملتا ہے کہ ہمارے دلوں میں انسانیت کی خاص طور پر اور اہل اسلام کی ہمدردی کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے، غریبوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، خود غرضی سے بندہ نکل کر اظہار ہمدردی کا مجسمہ بن جاتا ہے۔ انسان کے اندر حیوانی طاقتیں بھی نفس کے ذریعے سے رکھی گئی ہیں، اگر نفس کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا سبق نہ سکھایا جائے تو یہی انسان جس کے بارے میں فرمایا گیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو، اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ بطین میں کہ بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا فرمایا، ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، جب یہ انسان اللہ کی عبادت اور اطاعت الہی اور اطاعت رسول سے منہ موڑ لیتا ہے تو پھر اس کو بہت ہی پستیوں کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ انسان اپنے سر سے اشرف المخلوقات کا جب تاج اتار پر پھینک دیتا ہے تو یہ ذروں سے بھی زیادہ حقیر ہو جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حضرت انسان کا مقام اور مرتبہ اس وقت بلند ہو جاتا ہے جب یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر نیاز خم کر دیتا ہے۔ اس لیے آج 5ویں سپارے کی ایک آیت پاک کا پہلا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائے پروردگار عالم حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق کہنے کی، حق کو حق سمجھنے کی، حق بیان کرنے کی اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، آیت کریمہ تو بہت طویل ہے جس میں پروردگار عالم نے اور احکامات بھی ارشاد فرمائے ہیں، لیکن آج کی
جمعۃ المبارک کی اس نشست میں جامع مسجد معینیہ میں ہم اس کے پہلے حصے پر ہی گفتگو کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ تو سب سے پہلے حکم ہے عبادت کا، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، عبادت ہی انسان کی عزت اور عظمت اور شرافت کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور رمضان شریف میں ہمیں عبادت کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا گیا۔ دن کو روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر کے ہم اپنے نفس کو زیر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کو اپنے قابو میں کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جس طرح نفس کی مثال صوفیاء کرام نے بے شمار مثالوں سے بات کو سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بزرگوں کی نصیحتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صوفیاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ نفس، انسان کا نفس یہ ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہے۔ وہ گھوڑا جو اپنے مالک کو اپنی پیٹھ پر سواری نہ کرنے دے اور بگڑ جائے، اس کو اس کا مالک اور اس کا ٹرینر اس کو زیر کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے کبھی پیار سے اس کے ساتھ پیار کا برتاؤ کرتا ہے، اور کبھی کبھی وہی تربیت کرنے والا ٹرینر اپنے ہاتھ میں ہنٹر لے کر اس گھوڑے کو سزا بھی دیتا ہے۔ لیکن پھر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہی سرکش گھوڑا اپنے مالک کے اشاروں پر ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی مثال صوفیاء نے ارشاد فرمائی ہے کہ انسان کا نفس بھی ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہے۔ جب اس کو پہلے پہل اللہ کی بارگاہ میں اطاعت اور فرما برداری کا درس دیا جاتا ہے تو پہلے پہلے یہ انسان کا نفس بھی سرکش گھوڑے کی طرح عادتیں کرتا ہے، بگڑ جاتا ہے، اور حضرت انسان کو اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آنے دیتا۔ اس کو گناہوں میں لذت محسوس ہوتی ہے، اور عبادت کو یہ نفس بوجھ اور وزن سمجھتا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ اگر کوئی تربیت کرنے والا، کوئی پیر کامل، کوئی درویش اس کی صحبت اور اس کی بیعت نصیب ہو جائے تو پھر وہ ہمارے نفس کو عبادات کا طریقہ سکھا کر اس کو زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور سال میں ایک مہینہ یہ رمضان شریف کا ایسا بھی آتا ہے کہ جب ہم اگر خود اچھی نیت رکھتے ہوں اور اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بندہ بنانا چاہتے ہوں تو پھر یہ رمضان شریف بھی پیر کامل کی طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمارے سرکش نفس کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا خوگر بنا دیتا ہے، عادی بنا دیتا ہے۔ کیوں کہ رمضان شریف دن میں ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے، اور اس بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ہمارا نفس کمزور ہو جاتا ہے اور ہماری روح اور ہمارا دل وہ طاقتور ہو جاتا ہے اور ان میں عبادت کرنے کا شوق بڑھ جاتا ہے، اور پھر یہ نفس بھی ہمارے دل اور ہماری روح کا ہم نوا بن کر اللہ کی بارگاہ میں اسے سجدے کرنے میں لذت نصیب ہوتی ہے۔ اور رات کو قرآن پاک بھی
اس ہماری اصلاح میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو بھی ویسے تو ہر وقت یہ شامل حال رہتا ہے، کتاب ہدایت ہے قرآن کریم، لیکن رمضان شریف میں قرآن کریم کا کرم بھی جوبن پر ہوتا ہے۔ کیوں کہ رات کو نماز تراویح میں 20 رکعتوں میں حفاظ کرام، خوش قسمت وہ لوگ، اس بھری کائنات میں خوش قسمت لوگ وہ ہوتے ہیں جو قرآن کریم کے حافظ ہیں، جو قرآن کریم کے قاری کہلاتے ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ فیصلہ ہے۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں، سرکار نے اہل اسلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ سب سے زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ۔ تو ویسے تو قرآن کریم پورا سال ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، پوری زندگی پر محیط ہے، لیکن رمضان شریف میں ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے قرآن پاک بھی ہماری مدد فرماتا ہے، رمضان شریف بھی ہماری مدد فرماتا ہے، اور ان دونوں سے پیار کرنے والا پیر کامل بھی ہمیں ہدایت کے راستے پر گامزن کر دیتا ہے۔ اور صوفیاء نے ایک اور مثال بھی ارشاد فرمائی ہے۔ ہمارا نفس جو ہے، اس کے علماء نے 3 درجے بیان فرمائے۔ پہلے درجے کا نام ہے نفس امارہ، جو ہمیشہ انسان کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، اس کا نام ہے نفس امارہ۔ دوسرا ہے نفس لوامہ، بندہ تربیت حاصل کر کر کے عبادت کے ذریعے سے اپنے نفس کو، اس کا نفس اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ کبھی کبھی اگر بھول کر گناہ کر بھی بیٹھے تو گناہ کرنے کے فوراً بعد اسے اللہ کی بارگاہ میں شرم آ جاتی ہے، وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، اسے لوامہ کہتے ہیں۔ شرمندگی اختیار کرنے والا نفس، وہ پھر جب شرمندہ ہوتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، یا اللہ میں بھول کر یہ گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے معافی عطا فرما، تو اسے معافی مل جاتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ عبادت کے ذریعے اور پیر کامل اور قرآن مجید اور رمضان شریف کی برکتوں سے مکمل طور پر تربیت یافتہ ہو جاتا ہے تو اس کا نفس اللہ، اس کے رسول کی اطاعت کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ اسے پھر نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، وہ اللہ کی رضا پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ جب وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو سورہ فجر کی آخری آیات میں اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے، جب اس مرد مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے فرمایا جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ جا کہ تو اس پر راضی ہے، تیرا رب تجھ پر راضی ہو گیا ہے۔ فادخلی فی عبادی، بس اب تم میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرمائے۔ صوفیاء کرام نے نفس کی دوسری مثال میں عرض کر رہا تھا، وہ یہ دی ہے کہ انسان کا جو نفس کا پہلا درجہ ہے نا، نفس امارہ، اس کی مثال دودھ پینے والے بچے کی طرح ہے۔ حکم ہے نا قرآن پاک میں کہ ماں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے، یہ اس بچے کا بنیادی اور فطری حق ہے، کیونکہ ماں کا دودھ وہ جتنا پیے گا اس بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور اس کے دانت مضبوط ہوں گے اور وہ اچھی طرح نشو و نما پائے گا۔ کیوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، سرکار کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جسمانی طور پر کمزور مومن سے طاقتور مومن کا درجہ زیادہ ہے، وہ اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے کمزور مسلمان سے زیادہ کفار کے خلاف جنگ لڑ سکتا ہے۔ تو جتنے مسلمان طاقتور ہوں گے
کہ اللہ پاک ہمیں ایمانی طاقت سے بھی سرفراز فرمائے اور مادی طاقت سے بھی ہمیں سرفراز فرمائے۔ یہ طاقتیں ہوں گی، ظاہری اسباب ہمارے پاس ہوں گے تو ہم اسرائیل اور ہندوستان اور امریکہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور جس طرح کے فلسطینی نوجوان مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو ان کی مدد کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ القدس کو آزادی نصیب ہوگی، اسرائیل کے تسلط سے یہ آزاد ہوگی۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے شب معراج تمام انبیاء علیہ السلام کو امامت کروائی تھی۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو انسان کا نفس یہ دودھ پینے والے بچے کی طرح ہے، اور جب 2 سال تک بچہ دودھ پیتا رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ماں، وہی ماں جو اپنے پستانوں سے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اب وہ اس کو دودھ چھڑانے کی جستجو میں لگ جاتی ہے۔ مختلف طریقوں سے جب بچے کو دودھ چھڑایا جاتا ہے تو یہ معمول سے زیادہ رونے اور چیخنے چلانے لگ جاتا ہے۔ وہ ماں اپنے بچے کی چیخ و پکار کو سننے کے باوجود اپنا دودھ اس سے چھڑا لیتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بچہ آہستہ آہستہ روتے روتے چیختے چیختے اسے صبر آ جاتا ہے، اور فطرت اس کو سبق سکھاتی ہے کہ اے دنیا میں آنے والے انسان کے بچے، رب نے تجھے اگر تیری ماں کے پستانوں سے دودھ کا اگر سلسلہ بند کر دیا ہے تو رب العالمین موجود ہے، اس نے تجھے یہ 2 ہاتھ عطا فرما دیے ہیں، اب تو ان ہاتھوں سے اپنے رزق کو اٹھا کر اپنے منہ تک لے جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صوفیاء اور اولیاء یہ مثال دیتے ہیں کہ جب انسان کا نفس اگر کوئی گناہوں میں مصروف ہو، گناہوں کی لذت سے آشنا ہو چکا ہو، نیکی کی طرف نہ آنا چاہتا ہو، اگر آپ اس کو اپنے نفس کو یہ کہیں کہ آؤ اللہ کی عبادت کی طرف آئیں، تو یہ بھی پہلے اس چھوٹے معصوم شیرخوار بچے کی طرح روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، اور آپ سے کہے گا نہیں ابھی زندگی بہت پڑی ہے، پھر کبھی عبادت کر لیں گے، ابھی تو جوانی کے دن ہے، عیش و آرام کر لیں، زندگی کے مزے اڑا لیں، جب بڑھاپا آئے گا تو نمازیں پڑھ لیں گے۔ تو اس طرح یہ نفس ہمیں پھر گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم مسلسل اللہ کی عبادت کے ذریعے اس کو اپنوں میں قابو میں لاتے رہیں، روزے کے ذریعے اس کو اپنے قابو میں لاتے رہیں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پچھلی رات کا وقت ہوتا ہے، ساری دنیا گہری نیند میں سوئی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جس کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، چاہے سردیاں ہو یا گرمیاں، خود محبوب کی محبت اسے آ کر جگاتی ہے، آؤ اپنے بسترے کو چھوڑ کر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تو یہ رمضان شریف کا جو مہینہ گزرا ہے، یہ ہم سب کو اپنے نفس کو زیر کرنے کے لیے اور قابو میں رکھنے کے لیے ایک تربیت فراہم کر کے گیا ہے۔ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں مہمان پہنچ چکا ہے، دعا ہے اللہ اس کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرمائے، اور ان دنوں میں، ان پاکیزہ دنوں میں رمضان شریف نے جو ہمیں تربیت عطا فرمائی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ساری زندگی ہمیشہ آخری دم تک اللہ یہ ہمیں تربیت اختیار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سبق کو بھولے نہ بلکہ اللہ کی اطاعت میں سرفراز رہیں۔ کیوں کہ اللہ پاک نے یہاں اس آیت کریمہ میں خود ارشاد فرمایا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ حضرات محترم، مجھے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت، آپ نے ایک بات بیان فرمائی ہے، ایک روایت نقل فرمائی ہے، وہ ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ایک دفعہ فجر کے وقت، فجر سے قریب سوئے ہوئے تھے، تو کسی نے آ کے آپ کو جگایا اور کہا کہ یا معاویہ اٹھئے اور
فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کیجیے۔ آپ اس آواز کو سن کر جب اٹھ کر بیٹھے، ادھر ادھر دیکھا، جب آواز تو آ رہی تھی لیکن بولنے والا نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا مجھے جگانے والے تو کون ہے، چھپا ہوا کیوں ہے؟ تو وہ جو بول رہا تھا، جس نے جگایا تھا، اس نے کہا کہ حضور میں کوئی اور نہیں ہوں، میں تو شیطان ہوں۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے۔ فرمایا بدبخت، تیرا کام تو لوگوں کو نماز سے دور کرنا ہے، اور تو خود مجھے جماعت کے لیے جگا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں تو خود بھی پہلے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا عادی ہوں، کیونکہ مجھے اللہ اور اس کے پیارے محبوب کا یہ فرمان پہنچا ہے۔ لیکن تو یہ بتا، تو آج برعکس طرز عمل ہے تیرا کام تو لوگوں کو نماز سے دور کرنا ہے، جبکہ تو مجھے خود نماز کے لیے جگا رہا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ حضور بات اصل میں یہ ہے، میں اب بھی کسی دو میں بول رہا ہوں، اب بھی میں آپ کا بھلا نہیں کر رہا، بلکہ اب بھی جو میری نیچر ہے میں اس کے مطابق بول رہا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے آپ کی فجر کی جماعت ضائع ہو گئی تھی، آپ سوئے رہے، جماعت نکل گئی۔ جب آپ بیدار ہوئے، آپ کو اتنا افسوس ہوا کہ میری آج فجر کی جماعت رہ گئی ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں اتنے شرمندہ اور پشیمان ہوئے اور اتنا روئے، رو کر اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کی۔ اللہ کو آپ پر اتنا ترس اور رحم آ گیا، فرشتوں سے فرمایا میرا بندہ آج فجر کی جماعت کے فوت ہونے پر میری بارگاہ میں اتنی آہوزاری کر رہا ہے، گواہ ہو جاؤ اس کے نامہ اعمال میں ایک نہیں 70 جماعتوں کا ثواب لکھ دو۔ سبحان اللہ۔ تو میں آج اس لیے جلدی آیا ہوں کہ اگر آج آپ سوئے رہے، آج بھی اگر آپ کی جماعت رہ گئی، آپ جب جاگیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں پھر روئیں گے، پھر آپ کو 70 جماعتوں کا ثواب مل جائے گا۔ میں اس لیے جلدی آیا ہوں تاکہ 70 جماعتوں کا ثواب نہ ملے، وہ ایک ہی جماعت کا ثواب ملے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے محبوب بندوں کو جماعت سے کتنا پیار ہے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر جماعت کے ساتھ جا کر حاضری دی جائے، کیونکہ اکیلے فرض اگر پڑھے جائیں اور جماعت کے ساتھ پڑھے جائیں تو 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں جماعت کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ دن کی روشنیوں میں تو میں آپ کی مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کے لیے آ سکتا ہوں، اندھیرے میں عشاء اور فجر میں حضور میرا گھر مدینہ شریف سے دور ہے، تو اگر مجھے اجازت ہو تو میں یہ نمازیں گھر میں ادا کر لوں۔ پہلے تو سرکار نے اجازت عطا فرمائی، لیکن پھر ارشاد فرمایا کیا تیرے کانوں میں بلال کی اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اذان کی آواز تو میرے کانوں میں پہنچتی ہے۔ تو پھر سرکار نے فرمایا نہیں، وہ نمازیں بھی میری مسجد میں آ کر ادا کیا کرو۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں، مزید ارشاد فرمایا کہ تیری وجہ سے دوسروں کی نماز بھی قبول ہو جائے گی۔ تو جو جماعت میں جب لوگ شامل ہوتے ہیں نا، ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا ولی اس جماعت میں موجود ہو، اس کی برکت سے سب کی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جماعت کو کبھی بھی کوشش کیا کریں ضائع نہ ہونے دیں۔ لوگ گھڑیاں دیکھ کر ٹائم کے مطابق اٹھتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں کوئی زیادہ دیر نہ بیٹھنا پڑ جائے۔ تو یہ اللہ کا گھر تو شہروں میں ایسی جگہ ہے، سب سے زیادہ اللہ کو محبوب جگہ ہیں تو مسجدیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جماعت ایسی عظیم شے ہے۔ آخر میں چند لمحات ہیں، مشکات شریف کی روایت میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو امام بنا کر مدینہ شریف کے باہر دیہات میں بھیجا کہ وہاں جا کر مسلمانوں کو نماز پڑھایا کرے۔ حضور ایک دن وہاں تشریف لے گئے کہ میں نے جو تربیت کی ہے اس کو دیکھوں، میرا صحابی کس طرح لوگوں کی امامت کروا رہا ہے۔ جب وہاں سرکار دو جہاں علیہ السلام تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں سے فرمایا لا یصلی لکم، اگلی نماز میں اس کو اپنا امام نہ بننے دینا۔ یہ کہہ کر حضور واپس مدینہ شریف تشریف لے آئے۔ اگلی نماز میں وہ امام صاحب جب مصلی پہ کھڑے ہونے لگے تو لوگوں نے منع کر دیا، مسلمانوں نے منع کر دیا۔
اس نے کبھی کیوں، میں تمہارا امام ہوں، مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ تو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا اپنے امام سے کہ حضور اگر سرکار نے آپ کو مقرر فرمایا تھا تو ابھی حضور ہی نے منع فرمایا ہے کہ آپ ہمارے امام نہیں بن سکتے۔ وہ دوڑے دوڑے مدینہ شریف حاضر خدمت ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرے مقتدیوں کو آپ نے منع فرمایا کہ میں ان کا امام نہ بنوں؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں میں نے انہیں منع کیا ہے، انکا منع اس لیے کیا ہے، انکا قد اذیت اللہ ورسولہ، کیونکہ تو نے اللہ کو بھی تکلیف پہنچائی ہے، اللہ کے رسول کو بھی دکھ پہنچایا ہے۔ اس نے معافی مانگی حسنین کریمین کے وسیلے سے، حسنین کریمین کی سفارش پر ان کو معافی تو مل گئی۔ جب معافی مل گئی تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس امام نے کون سی غلطی کی ہے کہ آپ نے اسے امامت سے ہٹا دیا؟ توجہ ہے آپ کی؟ لوگ آج کل امام بننا سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ عام منصب ہے، یہ کوئی عام منصب نہیں ہے، یہ بہت بڑا منصب ہے اور اس کے بہت بڑے تقاضے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تقاضوں کے مطابق ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عرض کی یا رسول اللہ اس نے کون سا گناہ کیا ہے کہ آپ نے اسے امامت سے ہٹا دیا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا توجہ رکھیے گا علیہ السلام، اے میرے سامعین کرام توجہ رکھیے گا اور علم کی باتوں کو سنیں، کیونکہ علم جس طرح روشنی اندھیرے کو مٹاتی ہے اسی طرح علم دل کی گمراہیوں کو مٹا کر اللہ کی بارگاہ کا عرفان نصیب کرتا ہے۔ حضور اس نے غلطی کون سی کی ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوک پھینکی ہے، لہٰذا یہ مسلمانوں کا امام بننے کے قابل نہیں ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ کعبہ شریف کا اللہ کی بارگاہ میں کیا احترام ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کتنا احترام ہے، اور کعبہ شریف کی طرف جو تھوک پھینکتا ہے اسے بھی امامت کے قابل نہیں سمجھا جاتا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کعبے کا جب یہ احترام ہے تو حضور تو کعبے کا کعبہ ہے، حضور کا احترام کتنا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر کعبے کا کعبہ حضور ہیں، کعبے والے رب کی بارگاہ کا کتنا احترام۔ اس لیے جب ہم نماز میں آتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں، ادھر ادھر نہ دیکھا کریں، مسجد میں آ کر سکون کے ساتھ عبادت کریں۔ اور اس لیے مسجد میں تھوک پھینکنا کبیرہ گناہ ہے، کچھ لوگ اس چیز کا بھی خیال نہیں کرتے۔ مسجد کا ادب اور احترام اللہ پاک ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم جوتا اٹھا کر آتے ہیں تاکہ چوری نہ ہو جائے، اللہ ہمیں ان چوروں سے بھی اللہ بچائے۔ ایسے بدبخت مسلمان ہو چکے ہیں کہ مسجد میں آنے ابد لوگ آتے نہیں۔ دیکھیں آج کتنے بیٹھے ہیں نمازی، کل کتنی مسجد میں بھری ہوئی تھی۔ کیا آج لوگوں نے اپنے آپ کو بخشوا لیا ہے؟ جب یہ عبادت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے؟ نہیں، عبادت تو رمضان تو اس لیے آیا تھا کہ تمہیں عبادت کا اتنا طریقہ سمجھایا جائے کہ باقی 11 مہینوں میں عبادت کو کبھی نہ بھولیں۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں تو لوگ چوروں سے بھی اللہ بچائے، جب ہم جوتا اٹھا کر واپس جاتے ہیں کچھ لوگ احتیاط نہیں کرتے، جوتے کو اوپر سے نیچے پٹک دیتے ہیں، کھڑاک کی آواز آتی ہے۔ امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو جوتا پھینک کر مسجد میں شور کرتا ہے وہ بھی مسجد کی بے ادبی کرتا ہے، اور اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اس کا کتنا گناہ ہے تو وہ کبھی دوبارہ ایسا نہ کرے۔ تو آپ کی خدمت میں بھی یہ گزارش ہے کہ جتنی دیر مسجد میں آئیں نماز میں رہیں، بس اللہ ہی کے ہو کر رہیں۔ اس لیے نماز میں ہم تکبیر تحریمہ پڑھ کر داخل ہوتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، اور السلام علیکم اس لیے کہا جاتا ہے جب ہم ایک دوسرے سے جدا ہونے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں نا۔ تو سلام، نماز کا اختتام سلام پر اس لیے رکھا گیا کہ جتنی دیر نمازی نماز میں رہا وہ اپنے ادھر ادھر والے لوگوں سے بیگانہ رہا، فقط اللہ کا ہو کر رہا، اور جب سلام پھیرا تو اب وہ دنیا میں واپس آ گیا۔ اس لیے دائیں بائیں والوں کو کہتا ہے میں اللہ سے ملاقات کر کے واپس آ گیا ہوں، السلام علیکم۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ رمضان شریف کا مہینہ گزرا، اس کی تربیت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی
اور اسی طرح مسجدیں آباد رہیں، بھرپور رہیں. اور خاص طور پر اے نوجوانوں، بوڑھے تو آتے ہی ہیں مسجدوں میں، اللہ پاک انہیں بھی آنے کی توفیق. کچھ تو بوڑھے بھی نہیں آتے، حد ہو گئی ہے، جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں. اب بھی وہ مسجد میں نہ آئیں تو پھر کب آئیں گے؟ اور مجھے ایک اور حدیث پاک بھی یاد آ رہی ہے کہ 40 سال تک اگر کوئی بندہ گناہوں سے باز نہ آئے، 40 سال کے بعد بھی اگر وہ علل اعلان گناہ پہ گناہ کرتا رہے تو شیطان آ کر اس کے منہ پر کھجا مارتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے بعد اب ہم پکے بیلی بن گئے. تو فرمایا گیا کہ 40 سال تک جس بندے کی نیکی اس کی برائی پر غالب نہ آئے تو وہ کب آئے گا؟ وہ کب آئے گا اللہ کے گھر میں؟ لہٰذا بزرگوں کو بھی چاہیے وہ پہلے پہنچے. جب وہ آئیں گے تو ان کے بچے بھی ان کے ساتھ آ جائیں گے. اپنے بابا جی کو دیکھ کر ان کے بچے بھی آ جائیں گے. اور اللہ پاک کی بارگاہ میں جب آپ آ کر عبادت کرتے ہیں تو میں نے پہلے عرض کیا، جیسے ہی ہماری یہ پیشانی سجدے کی حالت میں زمین پر جھکتی ہے تو اللہ پاک ہمارا درجہ بڑھا دیتا ہے. حضرت امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے اور دنیا میں سجدے پہ سجدہ کرو، آج تمہیں وقت ہے. جب کوئی ایک بندہ سجدہ کرتا ہے اللہ اس کا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے، دوسرا سجدہ کرتا ہے تو دوسرا درجہ بڑھا دیتا ہے. جو سجدوں پہ سجدے کرتا ہے اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عبادت کا ذوق و شوق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.